کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شعبہ یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں جو اس حدیث مبارکہ کا پہلا جملہ ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے۔ اس پر پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے کچھ تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آج جو اس حدیث مبارکہ کا دوسرا جملہ ہے اس کی کچھ تشریح عرض کی جائے گی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ ایمان کا ادنا شعبہ یہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ مثلا راستے کے اندر کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کسی پھل کا کوئی ایسا چھلکا ہے جس سے کوئی پھسل سکتا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس تکلیف دہ چیز کا اس کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے، اگرچہ یہ ادنا شعبہ ہے۔ اس جملے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ معاشرت جو ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اور دین کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ یعنی ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ صرف عقائد اور عبادات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہم نے معاشرے میں کس طرح رہنا ہے اس کے اصول بھی ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور جس طرح عبادات کے اوپر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، نماز پڑھیں گے ثواب ملے گا، روزہ رکھیں گے ثواب ملے گا، یا کوئی اور عبادت کریں گے تو ثواب ملے گا، اسی طرح یہ جو معاشرت کے اصول دین نے ہمیں بتائے ہیں اگر ہم ان پر عمل کریں گے، اس سے نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے گی بلکہ اس پر بھی اجر و ثواب ہمیں عطا کیا جائے گا۔ تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ اصول بتا رہے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں اور ان میں سے ایک ادنا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو راستے سے دور کر دو، اس کو راستے سے ہٹا دو تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور یاد رکھیے یہ جو کسی کو تکلیف سے بچانا ہے یہ شریعت اسلامیہ کا اصل الاصول ہے۔ سارے اصولوں میں سے بڑا اصول یہ ہے کہ تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بنتا۔
وہ مومن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو وہ ایمان کا دعوے دار ہے، عبادات کے معمولات ہیں، اور دوسری طرف اسے اس چیز کی پرواہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن وہ ہے کہ جو شریعت کے اس تقاضے کے اوپر عمل کرے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی ادنا تکلیف نہ پہنچے، جہاں تک ممکن ہو اس بات کی کوشش کی جائے۔ اور ہماری شریعت نے اس بات کی اتنی رعایت رکھی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ شریعت نے اس پر کتنا پہرا دیا ہے اور کتنی سختی کی ہے کہ خبردار تمہاری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیے، نماز با جماعت ادا کرنا یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بالخصوص پہلی صف کے اندر آ کے نماز پڑھنا یہ تو بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے، اور اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے پہلی صف کے اندر ثواب کیا ہے، اس کے اندر کتنی فضیلت ہے، تو تم میں سے ہر کوئی یہ خواہش کرے کہ وہ پہلی صف کے اندر نماز پڑھے، اور یہاں تک نوبت آ جائے کہ پورا اندازی کرنی پڑے کہ پہلی صف کے اندر کون کھڑا ہوگا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں درود و سلام کے لیے استعمال ہوئے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی الفاظ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں، کان یصلی علی الصف الاول ثلاثا وعلی الثانی واحدہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف والوں کے لیے بقیہ صف والوں سے 3 گنا زیادہ دعائیں فرمایا کرتے تھے، 3 گنا زیادہ دعائیں پہلی صف والوں کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اتنی فضیلت بیان کی پہلی صف کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا، اگر تمہارے پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی مسلمان کو تنگی ہو رہی ہے، یعنی جگہ نہیں ہے، بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں پہلی صف کے اندر کھڑا ہو جاؤں، اگر وہ کھڑا ہوگا ساتھ والے مسلمان کو، ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہوگی، اور وہ اس کی تکلیف کا خیال کر کے پہلی صف کو چھوڑ دے کہ اس مسلمان بھائی کو میری وجہ سے اذیت نہ پہنچے، اس نمازی کو میری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضاعف اللہ لہ اجر الصف الاول، اگر وہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گیا کہ میری وجہ سے اگلے نمازی کو، اگلے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اس نے صف اول کو چھوڑ دیا، پچھلی صف میں چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے پہلی صف والوں سے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک طرف یہ فرما دیا کہ پہلی صف کی فضیلت بہت ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے تم قرآن اندازی کرو اس میں کھڑے ہونے کے لیے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تمہاری وجہ سے اذیت ہو رہی ہے کسی کو، وہ ثواب تو کیا الٹا تمہارے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ ایسے وقت کے اندر کیا کرو، تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلی صف والوں سے دگنا اجر عطا فرمائے گا۔